الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حملها 3 مرار فقد قضى ما عليه من حقها رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وقد روي في شرح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ بین العمودین۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جنازے کے ساتھ گیا اور اس سے 3 بار کندھا دیا اس نے میت کا حق ادا کر دیا۔ اور اس پر جو اس پر تھا، اس کو امام ترمذی نے نقل کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے، اور شرح سنہ میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ کا جنازہ 2 لکڑیوں کے درمیان اٹھایا۔ نماز جنازہ میں شرکت کے بعد بندہ مومن پہ جو حق ہے وہ ہے میت کو کندھا دینا۔ میت کو جب ہی حق پورا ہوتا ہے، بندہ جب میت کو کندھا دیتا ہے حق اس کا اسی وقت پورا ہوگا۔ اچھا جی، اب کندھا دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نماز جنازے کی پیچھے میں نے آپ کو شرائط سنائی اور فرائض سنائے، اس کی شرائط کیا ہیں اور اس کے فرائض کیا ہیں، یہ آپ لوگ یاد رکھیں۔ آج کہ ہم کندھا کیسے دیں، ہمارے ساتھیوں کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے، جنازے کو کندھا کیسے دیتے ہیں۔ پہلی بات، یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، کندھا 3 مرتبہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور کس طرح دیا جائے گا؟ سب سے پہلے سیدھے ہاتھ کے آگے والے پائے کو وہ اٹھائے اور کم از کم 10 قدم چلے، کم از کم 10 قدم چلے، پھر اسی طرح پیچھے آ جائے، پھر ادھر سے آ کے الٹی سائڈ پہ آ جائے، پھر اگلے پائے کو پکڑ کے کم از کم 10 قدم چلے، پھر پیچھے آ جائے اسی طرح پچھلے پاؤں پہ، اس 4 پائی کا پچھلا پاؤں پکڑ کے پھر کم از کم 10 قدم چلے۔ یہ ہے صحیح طریقہ کندھا دینے کا۔ ایک دفعہ ہو گیا، اگر تھکاوٹ محسوس کر رہا ہے تو تھوڑا ٹھہر جائے، پھر دوبارہ کندھا دے، پھر تیسری مرتبہ کندھا دے۔ یہ ہے جی اس کا پورا حق ادا ہو جانا، ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا آرام لینے کے بعد دوسری مرتبہ، پھر آرام لینے کے بعد تیسری مرتبہ۔ اس وقت آج کل تو اس کی اشد ترین ضرورت ہے، آج کل اشد ترین ضرورت۔ آج لوگ جنازہ میں حضور کی سنت ادا کرنے کے لیے نہیں، فیشن پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں، فیشن کے طور پہ جاتے ہیں۔ ورنہ مجھے اس بات کا یقین کامل ہے کہ اگر ان سے میں یہ سوال کروں نا جنازے والوں سے، یار مجھے آج کون یہاں سے شرائط بتائے گا اور نماز جنازہ کے فرائض بتائے گا، نہیں بتا پائیں گے۔ دعائیں شعائیں وہ سارا چھوڑ دیں، فیشن ہے جی، بس وہ محلے دار تھا جی، ہم نے شریک ہونا تھا جی، محلے دار دوست سی یار ہوندی ماں دا جنازہ سی تے اندے بھائی دا جنازہ سی اسی اتھے جانے، ایک فیشن میں ہو گیا نہیں۔ شامل ہونے والوں کو یہ نہیں پتہ۔ اچھا، پھر جو جنازے والے نا جی، وہ ایسے منجا اٹھاتے ہی نا جی، کلمہ شہادت۔ اچھا جی، ابھی اگلے نے 4 پائی کے پائے کو ہاتھ لگایا ہی ہے، کلمہ شہادت، پچھلا پہلے پہنچ جاتا کلمہ شہادت، پھر اس کو اگلا پہنچ جاتا کلمہ شہادت۔ یار کیا ہو رہا ہے یار، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کا خوف کرو یار۔ اس بندے کو 10 قدم چل لینے دو، جس نے کلمہ شہادت کی آواز لگائی ہے اس بندے کو کلمہ پڑھ لینے دو یار۔ اس بندے کو اگر کلمہ شہادت کی آواز لگائی دی گئی ہے تو اب پڑھ لو، تو اتنا وقفہ تو دو نا جی۔ ادھر سے الگ پکڑ رہا ہوتا ہے پایا، ادھر سے ایک الگ پکڑ رہا ہوتا ہے، پچھلے الگ پکڑ رہے ہوتے ہیں، اور ہر ایک پکڑنے والا کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت، وہ سارے شور مچائے جا رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندے کم از کم ایک بندہ پایا پکڑے، 10 قدم چلے، 10 قدموں کے درمیان میں بندہ کلمہ شہادت کی تلاوت کر لیتا ہے، پھر پیچھے آ جائے۔ اچھا جی، ایک تو طریقہ کار۔
یہاں پر غلطی ہوتی. دوسرا جو جنازے میں شریک ہے نا جی، وہ جنازے کے جو یہ آواز دے رہا ہے کلمہ شہادت پڑھنے کی، وہ بھی کوئی نہیں پڑھ رہا، وہ بھی کوئی نہیں پڑھ رہا، وہ بھی اپنی باتوں میں لگے ہیں. یہ بھی میت کے ساتھ زیادتی ہے. جو جنازہ پڑھ رہے ہیں وہ تو زیادتی کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں جنازہ کیسے پڑھنا ہے اور کیا اس کی شرائط فرائض ہیں. یہ تو زیادتی کر رہے ہیں، سو کر رہے ہیں. جو میت کو اٹھا کے لا رہے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ میت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ایک تو اس کو صحیح کندھا نہیں دے رہے. کیسے کندھا دینا ہے اللہ کے بندے؟ یہ طریقہ کار ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا کہ کتنی مرتبہ. حضور فرماتے ہیں جنازتاً وحملہا ثلاث مرار، 3 مرتبہ کندھا دیا، اس نے میت کا حق ادا کر دیا. 3 مرتبہ وہ کندھا دے. اب ایمان سے بتائیں کہ اگر یہ جو طریقہ کار حضور نے بتایا ہے، ہاں جی، جو حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں پتہ چل رہا ہے، اگر اس طرح کوئی کندھا دیتا چلا جائے تو جتنا مرضی لمبا فاصلہ ہو کوئی تھکے گا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ جب جنازہ چلتا ہے نا جی، اس وقت تو سارے جوش کے اندر جلدی جلدی کلمہ شہادت کر کے سارے شریک ہو جاتے ہیں. جب تھوڑا سا چلنا پڑتا ہے نا جی، کلو 1 میٹر چلے، بس وہی بیچارے کھلوتے ہی ہوندے نے جنہوں نے چوک لیا ایک باری، بس ان کے کندھے ہی بس. اب یہ طریقہ کار جو ہمیں حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے، اگر اس اپنا طریقہ کار کے مطابق جو ہے کندھا دیا جائے کم از کم 3 مرتبہ، یعنی زیادہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی خوشی کی بات ہے، وہ اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ 3 مرتبہ ہی دے، اس سے زیادہ بھی دے سکتا ہے. اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ کلمہ شہادت کہنے کی بجائے نا جی بلند آواز سے ذکر شروع کر دیا جائے، ذکر شریف شروع کر دیا. اس کا حل یہ ہوگا کہ کلمہ شہادت میں آپ سے کہتا ہوں یار ایمان کی گواہی تو دے، ہاں جی، ایمان کی گواہی تو دے، کلمہ شہادت، ہاں جی، شہادت تو دے، اور آپ دے ہی نہیں رہے. اگر خدا نہ خاصہ اسی وقت آپ کا اسی لمحے جان نکل گئی، پھر آپ سے تو کہا گیا تھا ایمان کی گواہی دے اور تساں دیتی کوئی، کلمہ پڑھ تسی پڑھ ہی نہیں رہے. اس لیے یہ تو جرم ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کلمہ شہادت آپ پڑھو کلمہ شریف اور آپ پڑھ ہی نہیں رہے. یہ جرم تو ہے. تو اس سے بہترین حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر شروع کر دیں، بلند آواز سے ذکر کر لیا جائے، اور تاکہ پتہ بھی چلتا رہے گا میت آ رہی ہے اور سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات ہے نہیں. ٹھیک ہے نہیں. اور خاموشی سے بھی جانا درست نہیں ہے، پتہ ہی نہ چلے کس کو میت آ رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے، کہ یہ بھی بات ٹھیک نہیں. لہٰذا یہ چند ایسی باتیں تھیں جن کے اوپر غور کرنا نہایت ہی ضروری تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے.